اس اولاد کے قتل میں وہ قتل بھی شامل ہے جو پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد لوگ بچے ضائع کروا دیتے ہیں. لیکن ان آیات کا یہ مطلب لینا کہ تھوک کے حساب سے آپ ریپروڈکشن کا سلسلہ شروع کر دیں, آپ 2 بچوں کا خرچہ اٹھا نہیں سکتے اور آپ اپنا غم غلط اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ 15 بچے ہیں, 10 بچے ہیں جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ بچے اس معاشرے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے, بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے. اللہ نے انسان کو عقل دیا, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے صحابہ کرام اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے, یعنی ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے تھے. اسپیسیفکلی لونڈیوں کے بارے میں آیا, نبی علیہ السلام نے انہیں منع نہیں فرمایا. جو فیملی پلاننگ ہے اس کی اسلام میں اجازت ہے. یہاں پہ بھی یہ دیکھیں, جب تک بیٹا نہیں پیدا ہوتا انہوں نے اپنا معاملہ چلا کے رکھا ہوتا ہے, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوتا ہے. 5 بیٹیاں ہو گئی, 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں, یہ نہیں پتا کہ یہ جو اب 8ویں نمبر پہ بیٹا پیدا ہونا ہے نا, اس نے گھر کا سارا سامان بیچنا ہے چرس اور ہیروئن میں, یہ بھی ہو جاتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ, ہم انہیں بھی رزق دیں گے, وَإِيَّاكُمْ, اور تمہیں بھی دیں گے. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا, بے شک اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے, بہت بڑا جرم ہے اللہ کے حضور. ویسے تو کوئی بھی قتل بڑا جرم ہے, وہ آگے جنرل بھی آ جائے گا قتل ناحق کا, لیکن اولاد کا قتل اس ڈر سے کہ یہ کھائے گی کہاں سے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے کہ ان کے رزق کا ہم بندوبست کریں گے. لیکن ان آیات کا یہ مطلب لینا کہ تھوک کے حساب سے آپ ریپروڈکشن کا سلسلہ شروع کر دیں, آپ 2 بچوں کا خرچہ اٹھا نہیں سکتے اور آپ اپنا غم غلط اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ 15 بچے ہیں, 10 بچے ہیں جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ بچے اس معاشرے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے, بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرف بھی اشارہ نہیں ہے کہ آپ نے اس معاملے کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. جو فیملی پلاننگ ہے اس کی اسلام میں اجازت ہے, لیکن ونس پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے پھر آپ اولاد کو ضائع نہیں کر سکتے, پھر آپ نے اسے آگے لے کے چلنا ہے. اس وقت عرب کے معاشرے میں تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا, اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیتے تھے. وہ ان کے معاشرے میں ایک ٹریڈیشن غلط چل رہی تھی, وہ اپنی جگہ. ویسے بہت کم لوگ ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں کہ ان کی اولاد پیدا ہو تو اسے قتل کر دیں گے. اس اولاد کے قتل میں وہ قتل بھی شامل ہے جو پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد لوگ بچے ضائع کروا دیتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں اس وقت انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو چکی ہے. ہمارے ملک میں عورتیں زیادہ ہیں, آلموسٹ ایکولی ہیں, 52% عورتیں ہیں, 48% مرد ہیں, لیکن وہاں مردوں کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے, میں آپ کو آلموسٹ کوئی 20 سال پہلے کے فگرز بتا رہا ہوں, اب تو مجھے نہیں پتا. اس وقت کے فگرز یہ تھے کہ روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی میں آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد کہ یہ بیبی گرل ہیں جو پیدا ہونے والی ہیں, وہ ماں کے پیٹ میں ضائع کروا دی جاتی تھی. روزانہ 3000 ایک دن میں. ظاہر آبادی اتنی زیادہ ہے, آپ کو پتا چائنا کو کراس کر گیا نا, 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہو گئی ہے انڈیا کی. چائنا 1 ارب 45-46 کروڑ پہ کھڑا ہے, اور انڈیا جو ہے وہ 1 ارب 50 کروڑ کو کراس کر چکا ہے. انڈیا اب دنیا میں آبادی میں پہلے نمبر پہ آ چکا ہے, اور یہ معاملات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ ابھی بھی وہی ایک کلچر چل رہا ہے. یہاں پہ بھی یہ دیکھیں, جب تک بیٹا نہیں پیدا ہوتا انہوں نے اپنا معاملہ چلا کے رکھا ہوتا ہے, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 5 بیٹیاں ہو گئی ہیں, 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں, یہ نہیں پتا کہ یہ جو اب 8ویں نمبر پہ بیٹا پیدا ہونا ہے نا, اس نے گھر کا سارا سامان بیچنا ہے چرس اور ہیروئن میں, یہ بھی ہو جاتا ہے. بیٹیاں پھر بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرتی ہیں, لیکن یہ ایک عجیب منطق لوگوں کے دماغ میں چڑھی ہوئی ہے. یعنی ہمارا تو ایکسپیرینس یہ ہے اپنا بھی, اپنے قریبی لوگوں کا بھی, کہ بچیوں کی پرورش کرنا آسان ہے بنسبت بچوں کے, اور بعد میں بھی شادی کرنے کے بعد وہ تو اپنے خاوند کے حوالے ہو گئی. بچوں کو تو آپ جب تک قبر میں نہیں چلے جاتے اس وقت تک انہیں سپورٹ کرنا پڑتا ہے. ان کے تو نخری ختم نہیں ہوتے, ان کی تو فضول خرچی ختم نہیں ہوتی ہیں. وہ واصف علی واصف صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے, اور یہ اوریجنل ان کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے. وہ کہتے ہیں میں داتا دربار پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی واپس لے لے.
اور یہ بات بار بار وہ کر رہا تھا. تو میں نے اسے بعد میں جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ 25 سال پہلے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا, لیکن وہ ایسا ناجار نکلا کہ سامان ہی سارا گھر کا اس نے بیچ دیا, وہ نشے میں پڑ گیا. پہلے میری بیٹیاں تھیں, یہ ایک بیٹا مانگا تھا. تو بھائی پھر سورۃ الکہف کا وہ واقعہ یاد آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا لے لیا تھا کہ یہ جوان ہو کر اپنے نیک ماں باپ کے لیے ایک مصیبت بنے گا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے نیک اولاد دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں, کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس شر میں خیر چھپا ہوا ہوتا ہے. بہرحال ہو جائے تو پھر بھگتنا ہے آپ نے, سیدھی سی بات ہے. لیکن اس کا یہ جو پہلو جو آج کل فیملی پلاننگ والے چلا رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے زیر اثر, اور وہاں سے رقم بھی یہاں لانچ کی جاتی ہے, اور اس میں یہ والا جو عقیدہ آپ کو دیا جاتا ہے کہ جی اگر دنیا کی آبادی بڑھ جائے گی تو ہم کھائیں گے کہاں سے, یہ بالکل فضولیات ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے ریسورسز اس زمین میں رکھے ہوئے ہیں. یہ تو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے سورہ حامیم السجدہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دن لگائے ہیں. اب ان کا ٹائم پیریڈ کیا تھا وہ اللہ کے علم میں, زمین میں ریسورسز رکھے. انسانیت نے سوچا تھا کہ آج انسان ایک کنال زمین سے جتنی گندم حاصل کر رہا ہے پہلے ایک مربع سے بھی اتنی گندم حاصل نہیں کر سکتا تھا ٹیکنالوجی کی برکت سے. تو اس سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ طے کروایا. آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے دنیا کی آبادی 1 ارب تھی, آج دیکھ لے 7-8 ارب ہو چکی ہے. پوری انسانی ہسٹری میں جب سے انسان نے بیماریوں پہ قابو پایا اور یہ سارے معاملات سیدھے ہوئے, اس کی وجہ سے اب آبادی بڑھنی شروع ہوئی ہے. ورنہ تو پہلے کسی کے 5 بچے پیدا ہوتے تھے تو 3 مر جاتے تھے بچپن میں ہی. بخاری مسلم میں نہیں آتا, انس بن مالک کہتے ہیں 100 بچے تو میں اپنے دفنا چکا ہوں, بیٹے پوتے پڑ پوتے. ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہوتا تھا, عورتیں بھی بہت زیادہ مر جاتی تھی. بیماریوں پہ انسانیت نے قابو نہیں پایا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بیماریوں پہ قابو دیا ہے تو ریسورسز بھی پیدا کیے. آج سے بمشکل 100 سال پہلے ایک جرمن جو کیمسٹ تھے انہوں نے امونیا ایکسٹریکٹ کرنے کا فارمولا حاصل کر لیا, ورنہ آج لوگ بھوکے مر رہے ہوتے. انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا تھا کیونکہ پہلے تو زمین سے آپ نے جو حاصل کر لیا کچھ سالوں کے بعد زمین مردہ ہو جاتی تھی, لیکن اب کھاد کے ذریعے آپ ساری طاقت اس میں ڈالتے ہیں, پھر فصل لے لیتے ہیں اور اتنی زیادہ فصل لیتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ترقی کروائی ہے. پہلے موچی بناتے تھے جوتیاں, مجھے بتائیں آج 8 ارب انسانوں کی جوتیاں موچیوں کو بنانی پڑے تو پھر تو اکثر لوگ آپ کو ننگے پیری نظر آئیں گے جتنی آبادی ہے. لیکن چائنا نے دیکھیں ٹیکنالوجی کو کہاں پہنچا دی ہے. جو جوتیاں آج سے 20 سال پہلے ہم 1000 روپے کا جوڑا لیتے تھے وہ آج 500 روپے میں وہ دے رہے ہیں, 700 روپے میں دے رہے ہیں. ڈسپوزیبل ہے, ٹھیک ہے, استعمال کریں, اگلے سال نیا لے لیں. ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو تسلی ہے کہ میں سستا لے رہا ہوں. سلیپرز کتنے سستے کر دیے, ورنہ ہماری جو لوکل کمپنیاں تھیں ان پہ سلیپرز ہوتے تو کیا معاملات ہوتے. پھر پرنٹنگ پریس نے کتنی زندگی آسان کی ہے. مجھے بتائیں اگر قرآن کاتب کے ہاتھ کا لکھا ہوا آپ کو خریدنا پڑتا, آج وہ قرآن جو آپ 500 روپے کا نسخہ لیتے ہیں بھائی یہ 50,000 روپے کا آپ کو نسخہ ملنا تھا اگر پرنٹنگ پریس نہ ہو. یہ جو لوگ پرنٹنگ پریس سے پرنٹ کروا رہے ہیں نا, جن کے پاس کاپی رائٹس ہیں, ذرا ان سے پوچھیں کہ انہوں نے پہلا مصحف جو لکھوایا ہے, یعنی ہمارے جہلم شہر میں ایک بندے نے مصحف لکھوایا تھا 30 لاکھ روپے میں. یہ میں آپ کو کوئی 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 30 لاکھ روپے لگا تھا پورا مصحف لکھنے میں. کئی سالوں میں اس نے لکھا تھا اور پھر اسے کاپیاں تیار ہوئی. آپ مجھے بتائیں اگر ہر شخص اپنا مصحف تیار کروائے, نہیں کروا سکتا. پرنٹنگ پریس کے ذریعے اللہ نے زندگی آسان کر دی ہے. قرآن بھی آپ خرید سکتے, بخاری مسلم تو سوچ لیں اس کے دیکھنے کے اوپر بھی ٹکٹ ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے ترقی کروائی ہے. پھر ٹریولنگ اتنی آسان کر دی ہے, اور ٹریولنگ تیز ہونے کی برکت سے آپ ایک جگہ کی چیز کو دوسری کا انجوائے کر رہے ہیں. ورنہ جیلم کے لوگوں نے ملتان جانا تھا تو انور ٹور یا چونسا کھانا تھا, ادروائز ادھر تو نہیں آ سکتا تھا اگر یہ ٹریولنگ نہ ہوتی. آج پاکستان کا آم, پاکستان کا کنو یورپ تک پہنچ رہا ہے, امریکہ تک پہنچ رہا ہے ٹریولنگ کی برکت سے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی ہیں. رزق اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہی ہو گیا ہے کہ گندم کے ریٹ اس دفعہ اتنے نیچے آ گئے کیونکہ کاشت زیادہ ہو گئی ہے. بھائی کاشت زیادہ ہوئی ہے تو زمین نہیں اگائی ہے نا گندم, اللہ نے پھر پوٹینشیل رکھا ہے, اس کا مطلب ہے اتنا رکھا ہے. ابھی تو امریکہ
लाखों टन गंदम जो है वो पैसिफिक ओशन में जाया कर देता है उसके रेट को कंट्रोल करने के लिए। अमेरिका तो इतनी जरखेज जगह है, यानी सब कॉन्टिनेंट के बाद सबसे अगर कोई जरखेज जगह इस हवाले से है जहां इतने मौसम भी होते हैं, वो अमेरिका है। तो सब कुछ वहां पे उगा रहे हैं। आप जरा यूट्यूब पे जाके देखें, रोजाना की बुनियाद के ऊपर अरबों अंडे वो ले रहे हैं मुर्गियों से, अरबों, करोड़ों में नहीं, अरबों अंडे। एवरेज एक अमेरिकन रोजाना के 2 अंडे इस्तेमाल करता है, और अमेरिका की जरा आबादी देखे कितनी है, 30 करोड़ से ज्यादा है। कितने अंडे वहां पे सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुर्गी का गोश्त अलग से कर रहे हैं। वहां फ्रूट को देखें तो आपको लगेगा कि जनाब फ्रूट ही फ्रूट है हर तरफ। साइंस की बरकत से अब ये सारी चीजें आसान हो गई, लिहाजा अब ये कोई इशू नहीं रहा कि मुफलिसी के डर से औलाद को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इसको बुनियाद बना के फैमिली प्लानिंग ना करना, ये इस्लाम ने कहीं नहीं कहा कि आपने फजूल खर्ची करनी है। यानी ये इसी तरीके से है कि आप राह चलते हुए जहां चाहे बीज बो दें, कि जनाब सड़कों के किनारे पे भी जो है वो दरख्त निकले हुए हैं, और वहां पे भी जनाब गंदों के सिट्टे निकले हुए हैं, वो तो जाए जाएंगे ना। यही औलाद के साथ कर रहे हैं ये लोग। अल्लाह ने इंसान को अकल दी है, और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, साहबा इकराम अपनी बीवियों के साथ अज़ल किया करते थे, यानी डिस्चार्ज के वक्त अलग हो जाते थे। स्पेसिफिकली लोंडियों के बारे में है, नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना नहीं फरमाया। आपने फरमाया कि अगर ऐसा ना करो तो क्या है, बस इतना फरमाया, हराम नहीं फरमाया। जो जान दुनिया में आनी है वो तो आएगी, ये फरमाया। तो इसे आप अलैहिस्सलाम ने हराम नहीं फरमाया। लेकिन बाकी जमाने की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी होता है। जिस तरह अगर हमारी रिक्वायरमेंट इस वक्त गंदम की है, तो हमने यहां पर फ्रूट कसरत से उगा लिया, तो फिर आप रोटी कैसे पूरी करेंगे? इस तरीके से जब आबादी का इशू था, जिस तरह आप यूरोप अमेरिका में है, वर्ल्ड वार 2 के बाद कितने उनके मर्द खत्म हो गए, और फिर जब से शादी वाला निजाम वहां खत्म हुआ है, अब वो आपको इमिग्रेशन दे रहे हैं। स्पेन में भी आप देख लें, इटली में भी नेगेटिव बर्थ रेट जा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि खानदानी निजाम टूट गया। यकीन करें, मैं तो बड़ा खुश होता हूं सब कॉन्टिनेंट के कल्चर को देख के कि यहाँ ये सबसे बड़ी चीज है। वहां तो बायोलॉजिकल बच्चे होते हैं। आप बच्चे की मां तो कंफर्म बता सकते हैं, बाप का नहीं पता होता, वो मां ही बताएगी कि इसका बाप कौन सा है। बाकी शादी वाला तो मामला खत्म हो चुका है। इस वजह से लोग फिर सेक्स बॉन्ड को बस सेक्स तक रखते हैं, औलाद वाला मामला ही कोई नहीं होता। कोई अपने शौक से करना चाहे, उसकी वजह से फिर वहां पे बर्थ रेट नेगेटिव हो गया। और मुसलमान दुनिया में आई आबादी के इजाफे के लिए हैं, खिदमत के लिए अवेलेबल हैं, इसलिए वो इमिग्रेशन दे रहे हैं। तो वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए हैं, और हम यहां सब कॉन्टिनेंट के लोग दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से ज्यादा थी। आज बांग्लादेश 15-16 करोड़ पे है, और हम 24 करोड़ पे हैं। तो देखें इतना बड़ा डिफरेंस है। उसूलन तो बांग्लादेश को इस वक्त 30 करोड़ पे होना चाहिए था। आधी कर ली उन्होंने आबादी। आधी ये नहीं कि बंदे मार दी हैं, उन्होंने उस रेशो से नहीं उसको कंट्रोल किया है, तो अपनी इकोनॉमी को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो आबादी का एटम बम भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक तकलीफ दे चीज बनी हुई है। ये दूसरी एक्सट्रीम है, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।